السلام علیکم، ویلکم اگین. آج ہم نے پڑھنا ہے. آج ہم نے سیٹ تھیوری کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے سیٹ تھیوری کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد پچھلے لیکچر میں کافی ساری ایکسرسائزز کی تھیں. آج بھی ہم نے زیادہ ہمارا جو ایمفیسس ہوگا وہ ایکسرسائزز پہ ہوگا. وی شل پروبلی انٹروڈیوس اے کپل آف، زیادہ تر ہم ایکسرسائزز ہی کرتے رہیں گے. ہماری آج کی ایکسرسائزز کی نوعیت ریلیٹیولی ڈفرینٹ ہوگی. ہم نے زیادہ پریکٹیکل پرابلمس کو سالو کرنا ہے اور ہم جو پرابلمس لیں گے دے ول بی فرام ایوری ڈے لائف ٹوڈے. تو وی اسٹارٹ اوور لیکچر ٹوڈے. اور اس میں جو پہلی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ ہے a number of computer users are surveyed to find out if they have a printer, modem or scanner. Draw separate Venn diagrams and shade the areas which represent the following configurations: modem and printer but no scanner, scanner but no printer and no modem, scanner or printer but no modem, نو ماڈم اینڈ نو پرنٹر. اچھا، اس کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے وین ڈائیگرام کے ذریعے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس بیسیکلی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تین سیٹس ہیں جن کو ہم نے ڈرا کرنا ہے. ایک سیٹ ان یوزرز کا ہے جن کے پاس پرنٹر موجود ہے، ایک سیٹ ہمارے پاس ان یوزرز کا ہے جن کے پاس ماڈم موجود ہے، ایک سیٹ ہمارے پاس ان یوزرز کا ہے جن کے پاس اسکینر موجود ہے. اب ہم نے ان تینوں سیٹس کو ڈفرینٹ سمبلس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان یوزرز کے لیے جن کے پاس پرنٹر ہے ہم اس سیٹ کے لیے ہم پی کا سمبل لے لیتے ہیں. وہ یوزرز جن کے پاس ماڈم ہے ان کے لیے ہم ایم کا سمبل لے لیتے ہیں، اور جن یوزرز کے پاس اسکینر ہے اس کے لیے ہم ایس کا سمبل لے لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ ڈائیگرام آ جاتی ہے. اچھا، سب سے پہلے جو ہم نے پرابلم کرنی ہے اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس میں اس ایریا کو دیٹ ریپرزینٹس یوزرز ہو ہیو ماڈم اینڈ پرنٹر بٹ نو اسکینر. تو اب یہ دیکھیں کلیئرلی کہ ماڈم اینڈ پرنٹر کا انٹرسیکشن دیکھیں، وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، پی اور ایم کا انٹرسیکشن. اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس ایریا میں سے اسکینر والا پارٹ جو ہے وہ ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح جو باقی ہمارے پاس ایریا بچتا ہے اس کو شیڈ کرنے سے اب یہ شیڈڈ ایریا ان یوزرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ہو ہیو ماڈمز اینڈ پرنٹرز بٹ نو اسکینرز. اگلی میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان یوزرز کو جن کے پاس اسکینر تو ہے لیکن پرنٹر یا ماڈم نہیں ہے. تو اٹ ول بی اے ویری سمپل ایکسرسائز. اس میں ہم نے سیٹ میں سے اسکینر والا سیٹ جو ہے اس میں سے ماڈم والا پارٹ اور پرنٹر والا پارٹ جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. باقی ایریا کو شیڈ کرنے کے بعد ناؤ دا شیڈڈ ایریا ریپرزینٹس دا ریکوائرڈ سیٹ. اگلے میں ہم نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وچ ریپرزینٹس یوزرز ود اسکینر اور پرنٹر بٹ نو ماڈم. تو اسکینر اور پرنٹر یہ ایس اور پی کا ہم یونین لے لیں گے. یونین لینے کے بعد یونین میں سے ماڈم والی ایریا کو مائنس کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ شیڈڈ ایریا جو ہے it now represents the users who have scanners and printers but no modems. Finally ہم نے اب اس ایریا کو شیڈ کرنا ہے which represents users who have no modem and no printer. اب ہمارے پاس صرف دو کنڈیشنز ہیں ان یوزرز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پرنٹر اور ماڈم والا جو ایریا ہے اس کے علاوہ باقی سارے سیٹ کو ہم پورے یونیورسل سیٹ کو شیڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ ریکوائرڈ ہمارے پاس سیٹ آ جاتا ہے. اوکے، اب ہم نے جو ایکسرسائز کی اٹ واز آئی تھنک مور تھیوریٹیکل ان نیچر. اسی طرح کی ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں کہ ایک ہم ریئل لائف پرابلم کو سالو کریں گے. لیٹس سی دس ایکسرسائز. آف 21 typists in an office, 5 use all manual typewriters M, electronic typewriters E, and word processors W. 9 use E and W
7 use M and W, 6 use M and E, but no one uses M only. Represent this information in a Venn diagram. If the same number of typists use electronic as use word processors, then how many use word processors only? How many use electronic typewriters only? اب اس پرابلم میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسی طرح 3 سیٹ ہمارے پاس ہیں. ایک سیٹ ہمارے پاس ان یوزرز کا ہو جائے گا وچ یوز مینوئل ٹائپ رائٹرس. دوسرے وہ ٹائپسٹ ہو جائیں گے جو کہ الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز کرتے ہیں, اور فائنلی وہ ٹائپسٹ ہو جائیں گے جو کہ ورڈ پروسیسرز یوز کرتے ہیں. اور ان سب کے لیے ہم نے نوٹیشن جو ہے ایم, ای اور ڈبلیو یوز کی ہے. ایم مینوئل ٹائپ رائٹر یوز کرنے والوں کے لیے, ای الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز کرنے والوں کے لیے, اور ڈبلیو ان ٹائپسٹوں کے لیے جو کہ ورڈ پروسیسر کو یوز کرتے ہیں. اب جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے اس کو ہم نے فٹ ان کرنا ہے انٹو اے وین ڈائیگرام. ٹوٹل نمبر آف ٹائپسٹ ہمارے پاس 21 ہے. 5 یوز آل ایم, ای اینڈ ڈبلیو. تو یہ 5 ہم وہاں پہ ریپلیس کر دیں گے وچ انٹرسیکشن آف آل 3 سیٹس. یہ ایم, ای اور ڈبلیو کو جو انٹرسیکشن ہے یہاں پہ یہ نمبر آ جائے گا 5. تو یہ 5 ان تعداد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وچ یوز مینوئل, الیکٹرانک ایز ویل ایز ورڈ پروسیسرز. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ 9 یوز الیکٹرانک اینڈ ورڈ پروسیسرز. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس الیکٹرانک اور ورڈ پروسیسر کی انٹرسیکشن جو ہے یہ ہمیں گیون ہے کہ there are 9 users who use both electronic and word processors. اب ان میں سے 5 کو تو ہم نے علیحدہ کر دیا. یہ وہ تھے جو الیکٹرانک اینڈ ورڈ پروسیسرز کے علاوہ مینول بھی یوز کرتے تھے. باقی کے 4 جو ہیں وہ اس ایریا میں آ جائیں گے جس میں کہ مینول والا نہیں آتا. 4 ہمارے پاس یوزرز ایسے ہوں گے جو کہ الیکٹرانک اور ورڈ پروسیسر تو یوز کرتے ہیں لیکن مینول ٹائپ رائٹر یوز نہیں کرتے. اچھا, اسی طرح اگلی انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ 7 یوز مینوئل اینڈ ورڈ پروسیسرز. اچھا, اب چونکہ 7 ایسے ہیں جو کہ مینوئل اور ورڈ پروسیسر یوز کرتے ہیں, 5 ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں, تو 2 ایسے ہوں گے جو کہ مینوئل اور ورڈ پروسیسر یوز کرتے ہیں لیکن الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز نہیں کرتے. اور پھر 6 یوز مینوئل اینڈ الیکٹرانک ٹائپ رائٹرز. اس طرح وہ ایریا جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس ریجن کو جس میں کہ مینوئل اور الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوزرز کو ہم نے ڈینوٹ کرنا ہے بٹ ناٹ ورڈ پروسیسرز, اس ایریا میں ہم 1 لکھ دیں گے. اچھا جی, نو ون یوزز ایم اونلی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا جس میں کہ خالی ایم ہے, ای اور ڈبلیو کا پورشن نہیں آ رہا, دیٹ ہیز 0 ان دیئر. اچھا, جو ہمیں انفارمیشن دی گئی تھی ہم نے ساری کی ساری فٹ ان کر دی ہے انٹو وین ڈائیگرام. اب ہم اگلے کوشچن کو, اگلے پارٹ کو سالو کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ if same number of typists use electronic typewriters as word processors, how many use word processors only? اب یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے جس کو ہمیں سالو کرنا ہے. اس نے بتایا کہ same number of typists use electronic typewriters as word processors. اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ ان نون کوانٹیٹیز کون کون سی ہیں. ایک تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ کتنے یوزرز ہیں جو کہ صرف الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز کرتے ہیں اور دوسرا کوئی یوز نہیں کرتے. اس نمبر کو ہم ایکس سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں. اور ہمیں پتا نہیں ہے, ہمارے ریجن میں ایک ان نون ویلیو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کتنے ٹائپسٹ ایسے ہیں جو کہ صرف ورڈ پروسیسر یوز کرتے ہیں, باقی مینوئل یا الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز نہیں کرتے. اس نمبر کو ہم وائی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح ہماری ڈائیگرام جو ہے اس کے سارے ریجن جتنے بھی ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اگلی سلائیڈ میں اب ہم ان کی ایکویشن بنا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انفارمیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف یوزرز ہو یوز ٹوٹل نمبر آف ٹائپسٹ یوزنگ الیکٹرانک ٹائپ رائٹرز برابر ہے ٹوٹل نمبر آف ٹائپسٹ ہو یوز ورڈ پروسیسرز. اب انہی فگرز کو اس ڈائیگرام میں سے ہم پک اپ کرتے ہیں. ہمارے پاس الیکٹرانک ٹائپ رائٹر یوز کرنے والے ہیں 1 + 5 + 4 + x, اور ورڈ پروسیسر یوز کرنے والے ان ریجنز کے جتنے بھی ہمارے پاس نمبرز ہیں, ڈبلیو کے اندر جتنے بھی نمبرز ہیں ان کو ہم سم کر لیتے ہیں. دے اماؤنٹ ٹو 2 + 5 + 4 + y.
اور اس ایکویشن کو آفٹر مینیپولیشن ہمارے پاس اس کو ہم ری رائٹ کر دیتے ہیں x مائنس وائی اکول ٹو 1. اچھا ایک اور انفارمیشن ہمیں شروع میں دی گئی تھی کہ ٹوٹل نمبر آف ٹائپس جو ہے وہ 21 ہے. اب ہمارے پاس جتنے بھی سیٹ میں ہمارے پاس ہیں ٹوٹل نمبر W E اور M, اس میں جتنے بھی نمبرز ہیں ہم ان کو ایڈ کر دیں دین دے شوڈ ایڈ اپ ٹو 21. تو اس طرح ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی 0 پلس ایکس پلس وائی پلس 1 پلس 2 پلس 4 پلس 5 اکول ٹو 21. تو اس اکویشن کو ہم ری رائٹ کر دیتے ہیں آفٹر سم مینیپولیشنز. تو یہ اکویشن بن جاتی ہے x پلس وائی اکول ٹو 9. اب ہمارے پاس یہ دو بڑی سمپل الجبرک اکویشنز ہیں ان 2 ویریبلس, دو لینئر اکویشنز ہیں ان 2 ویریبلس, اور ان اکویشنز کو ہم ایزیلی سالو کر لیں گے سیملٹینیوسلی. میرا خیال یہ تو آپ کر ہی لیں گے, میتھڈ از کلیئر. پہلے میرا خیال ان کو ایڈ کرنا پڑے گا, ایڈ کرنے سے ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی, پھر x کی ویلیو کو دوبارہ ہم سبسٹیوٹ کریں گے فار فائنڈنگ دا ویلیو آف y. تو اس طرح ہمارے پاس یہ دو ویلیوز آ جاتی ہیں x equal to 5 and y equal to 4. تو we can say that the number of type is using word processors only, اس کو ہم نے y سے ڈنوٹ کیا تھا, this is equal to 4. اوکے اب اسی سیکنڈ پارٹ میں سے ہم b پارٹ ہم کرتے ہیں. How many typists use electronic typewriters? اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ٹوٹل نمبر آف ٹائپسٹ ہو یوز الیکٹرانک ٹائپ رائٹرس. الیکٹرانک ٹائپ رائٹرس میں ہمارے پاس تقریباً ساری کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, صرف ایکس کی ویلیو میں پتا نہیں ہے, لیکن ایکس کی ویلیو بھی ہم معلوم کر چکے ہیں ان اوور پریویس پارٹ, تو وہ ویلیو بھی ہم فیڈ کر دیتے ہیں. ٹائپسٹ ہو یوز الیکٹرانک ٹائپ رائٹرس, تو ای کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس نمبرز ہیں ان سب کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. یہ نمبرز ہیں 1 5 4 اینڈ x, ان کو ایڈ کرتے ہیں, x کی ویلیو کو ریپلیس کرتے ہیں, اینڈ دس ایڈز اپ ٹو 15. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا, ٹوٹل نمبر آف ٹائپسٹ ہو یوز الیکٹرانک ٹائپ رائٹرز از 15. اچھا اسی طرح کی ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ بھی ایک ریئل لائف پرابلم اسے کہہ سکتے ہیں آپ. لیٹس سی دس پرابلم ناؤ. In a school, 100 students have access to 3 software packages A, B, and C. 28 did not use any software. 8 used only packages A. 26 used only packages B. 7 used only packages C. 10 used all 3 packages. 13 used both A and B. اور ہم جاننا چاہتے ہیں, پہلے سب سے ہم وین ڈائیگرام ڈرا کریں گے. ڈرا وین ڈائیگرام ود آل سیٹس enumerated as far as possible. Label the 2 subsets which cannot be enumerated as x and y in any order. If twice as many students used package B as package A, write down a pair of simultaneous equations in x and y. Third part ہے solve these equations to find x and y. اور finally fourth part ہے how many students used package C. یہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ نے ڈیڈیوس کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے وین ڈائیگرام کے بغیر سالو کرنے کی کوشش کریں. میں جو سولوشن آپ کو پرووائڈ کروں گا دیٹ ول بی یوزنگ وین ڈائیگرام. تو آپ کو امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ وین ڈائیگرام جو ہے ہمارے ریئل لائف پرابلمس کو سالو کرنے میں کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے وداؤٹ وین ڈائیگرام دین اٹ ول بی ہارڈ فار یو. تو لیٹس سی دا سولوشن وچ آئی ہیو پرووائڈیڈ. اچھا سب سے پہلے ہم نے انومریٹ کرنا ہے سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے پاس سیٹس ہیں نا ان کو ہم نے انومریٹ کرنا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 100 اسٹوڈنٹس ہیں, 3 سافٹ ویئر پیکجز ہیں, تو اس لیے ہمارے پاس 3 ہمارے پاس سیٹس آ جائیں گے A, B اینڈ C. A آئے گا ان یوزرز کے لیے ہو یوز سافٹ ویئر A, B آ جائے گا ان کے لیے جو کہ سافٹ ویئر B کو یوز کرتے ہیں, اور C ان یوزرز کے لیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے آ جائے گا جو کہ سافٹ ویئر C کو یوز کرتے ہیں. اچھا 28 ڈیڈ ناٹ یوز اینی سافٹ ویئر, تو یہ 28 ان تینوں سیٹس میں نہیں آ رہے, ہم اسے یونیورسل سیٹ میں لکھ دیتے ہیں ایٹ اے کارنر, ناٹ ان اینی آف دیز 3 سیٹس. اور پھر 8 یوزرز کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ دے یوز اونلی 1 پیکج A, تو اس کو ہم نے 8 کو وہاں پہ رکھ دینا ہے وچ وی ڈونٹ ہیو B اور C. اور پھر ہم نے 26 یوزرز کے بارے میں پتا ہے کہ B پیکج زیادہ پاپولر ہے, اٹ از بینگ یوزڈ بائی 26 یوزرز, اور اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں B کے اس ریجن میں which does not intersect A اور C.
اچھا 10 یوزرز ایسے ہیں جو کہ تینوں پیکجز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ انٹرسیکشن میں آ جائے گا, تینوں سیٹس کی انٹرسیکشن جہاں بنتی ہے وہاں پہ ہم اس کو 10 کو پلیس کر دیتے ہیں. 13 used both A and B. اب A اور B یوز کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو C بھی کرتے ہیں, تو ان کو تو ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیں, دے آر 10. تو باقی کے 3 جو ہیں وہ یوزرز ہیں جو کہ A اور B کو تو یوز کرتے ہیں لیکن C کو یوز نہیں کرتے. تو اس طرح یہ ہم نے انفارمیشن اس میں فیڈ کر دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 ایریاز ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے کوئی نمبرز ہم اسپیسیفائی نہیں کرے, جن کو ہم انومریٹ نہیں کر پا رہے, اور اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ آپ سمبلز اے اور پرابلم میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ سمبلز ایکس اور وائی کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ایکس اور وائی ان اینی آرڈر, ہم ایکس ایک ریجن میں لکھ دیتے ہیں اور وائی کو دوسرے ریجن میں. ناؤ وی اسٹارٹ ٹو سالو دا پرابلم. سیکنڈ پارٹ میں, if twice as many students used package B as package A, write down a pair of simultaneous equations in X and Y. اسی طریقے سے ہم نے 2 equations بنانی ہیں. تو given information کو ہم لکھتے ہیں number of students using package B is equal to 2 times number of students using package A. اب پیکج B کو یوز کرنے والے اسٹوڈینٹس کے لیے ہمارے پاس B میں جتنے بھی نمبر آ رہے ہیں, سیٹ B میں جتنے بھی نمبر آ رہے ہیں ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں, اور اسٹوڈینٹس جو کہ پیکج A کو یوز کر رہے ہیں اس میں A سیٹ میں جتنے نمبر آ رہے ہیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ اکویشن آ جاتی ہے 3 + 10 + 26 + y equal to 2 times 8 + 3 + 10 + x. اور اس کو تھوڑی مینیپولیشن کے بعد اگلی اکویشن جو آئے گی آپ کے پاس دیٹ ول بی 39 + y equal to 42 + 2x, اور اس کو سمپلیفائی کریں گے اٹ ول بیکم y equal to 2x + 3. اچھا ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی اکویشن آئی ہے. اگلی اکویشن کے لیے ہم ریکال کرتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس بھی ہمیں گیون ہے, دیٹ از 100. تو اب جتنے بھی ہمارے پاس نمبر آ رہے ہیں ہمارے یونیورسل سیٹ میں دیٹ انکلوڈس A, B, C and the region outside these 3 sets. تو اس طرح ان سارے نمبرز کو ہم ایڈ اپ کر دیں گے تو اٹ ول ٹوٹل 100. تو اس طرح ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی 8 + 3 + 26 + 10 + 7 + 28 + x + y equal to 100. اور اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ویل گیٹ اکویشن 2 which is x + y equal to 18. اچھا اب ان اکویشنز کو ہم نے سملٹینیسلی سالو کرنا ہے for finding the values of x and y. پہلی اکویشن ہے y equal to 2x + 3 اور دوسری اکویشن ہے x + y equal to 18. اور using 1 and 2 we get x + 2x + 3 equal to 18. یہ بڑا روٹین میرے خیال اسٹیپس ہیں جو کہ آپ بڑے فیملیئر ہوں گے ان کو کرنے میں. اگلی اکویشن آ جائے گی 3x + 3 equal to 18. then it simplifies to 3x equal to 15 and we get x equal to 5. اور x کی اس ویلیو کو اگر ہم بیک سبسٹیوٹ کر دیں پہلی اکویشن میں یا دوسری اکویشن میں we'll get y equal to 13. تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مینی اسٹوڈینٹس یوزڈ پیکج سی. تو پیکج سی کے لیے ہمارے پاس پوری انفارمیشن کے لیے 7 ہمارے پاس ہے, وہ جو کہ خالی صرف سی کو یوز کرتے ہیں. 10 وہ اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ اے بی اور سی تینوں کو یوز کرتے ہیں. ایکس ہمارے پاس وہ اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ صرف اے اور سی کو استعمال کرتے ہیں. وائی وہ اسٹوڈینٹس ہیں, نمبر آف اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ بی اور سی کو استعمال کرتے ہیں. تو ان سب نمبر کو ایڈ کرتے ہیں. دس گیوز اس ایکس + y + 10 + 7 اینڈ دس ٹوٹلس ایکس کی ویلو 5 سبسٹیوٹ کرنے کے بعد یہ ویلو آ جاتی ہے 35. سو دیر آر ان آل 35 اسٹوڈینٹس ہو یوز پیکج سی. اچھا ابھی ہم نے 2-3 پرابلمس کی ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی پرابلمس جن میں ہم نے وین ڈائیگرام کو یوز کیا ہے فار سالونگ سرٹن ریئل لائف پرابلمس. اب ہم تھوڑی سی ڈفرنٹ پرابلمس کو کرتے ہیں. ان پرابلمس کو بھی اب سالو کریں گے یوزنگ وین ڈائیگرامس, لیکن ان پرابلمس کی نیچر ڈفرنٹ ہوگی. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے آرگومنٹ کی ویلڈیٹی کو چیک کرنا ہے کہ ویدر دا آرگومنٹ از ویلڈ اور ناٹ, اور اس کی ویلڈیٹی کو ہم چیک کریں گے یوزنگ وین ڈائیگرام. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے آرگومنٹس کی ویلڈیٹی کو جب ہم لاجک پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے ویلڈیٹی کو ویریفائی کیا تھا یوزنگ آرگومنٹ کو ویریفائی ہم نے کیا تھا یوزنگ لاجک, اور اس میں ہمارے پاس مختلف ٹروتھ ٹیبلز کے ذریعے ہم نے ان کو کیا تھا ویریفائی. اب ہم وین ڈائیگرام کے ذریعے آرگومنٹس کو ویریفائی کریں گے, اور اس کے لیے ہیو اگین یوزڈ 3 or 4 exercises. Let's see these exercises.
پہلی ایکسرسائز میں یوز ڈائیگرامس ٹو شو دا ویلڈیٹی آف دا فالوئنگ آرگومنٹ. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ آرگومنٹ جو آ رہا ہے ہمارے پاس, دس از ایکچولی اے ویلڈ آرگومنٹ. اس کے پریمیسز دو ہیں. پریمائزز: all human beings are mortal, Zeus is not mortal, therefore Zeus is not a human being. کنکلوژن ہمارے پاس یہ ہے. اب اس میں نوٹ کریں کہ اس کو اگر ہم اس کی وین ڈائیگرام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں دو سیٹس کی بات ہو رہی ہے. ایک سیٹ ہے مورٹلس کا سیٹ, دوسرا سیٹ ہے ہیومن بینگس کا سیٹ. اور اسٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے آل ہیومن بینگس آر مورٹل. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہیومن بینگس کا سیٹ جو ہے وہ مورٹلس کا سب سیٹ ہوگا, بیکاز آل ہیومن بینگس آر مورٹل, therefore set of human beings is a subset of set of mortals. تو اس طرح اس کی وین ڈائیگرام بناتے ہوئے ہم نے ہیومن بینگس کے سیٹ کو سب سیٹ شو کرنا ہے مورٹلس کے سیٹ کا. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی. دو ڈسک آ رہی ہیں, ایک ڈسک کو ہم لیبل کر رہے ہیں ود مورٹلس, اور دوسری ڈسک کو جو کہ ہیومن بینگس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کو ہیومن بینگس کے ساتھ ہم نے لیبل کیا ہے. سیکنڈ پریمائز ہمارا ہے کہ زیوس از ناٹ مورٹل. تو جب ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے زیوس کو, اس انڈیویجل کو, تو اس کو مورٹل والے پارٹ میں ہم, مورٹل والا جو ایریا ہے اس کے اندر ہم اس کو نہیں لگ سکتے, اس کو لیبل نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے اس کو ہم لیبل کریں گے, مورٹل والے ڈسک سے باہر لیبل کریں گے, تو اس کا لیبل آ جائے گا, یہ ہمارے پاس اس کا لیبل آ گیا. ہم نے اس طرح اس کو لیبل کیا. اب کلیئرلی زیوس کو لیبل کہ ہم نے مورٹل سے باہر کیا تھا, تو نیچرلی یہ ہیومن بینگ سے بھی باہر آ گیا, بیکاز ہیومن بینگز سب سیٹ آف مورٹلس. تو ہمارا آرگومنٹ یہی تھا کہ زیوس از ناٹ اے ہیومن بینگ, سو دا آرگومنٹ از ویریفائڈ. جو ہم نے آرگومنٹ دیا اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ. اچھا, اگلی ہماری جو ایگزامپل ہے اٹ از آلسو اے سملر ایگزامپل. اس میں بھی ہم نے ایک آرگومنٹ کو چیک کرنا ہے. ان فیکٹ ویل پروو دیٹ دس آرگومنٹ از انویلڈ. تو پہلی ایگزامپل میں ہم نے ایک آرگومنٹ کو ویلڈ ثابت کیا تھا. اس ایگزامپل میں ایک اور آرگومنٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم انویلڈ پروف کریں گے. یوز اے ڈائیگرام ٹو شو دا انویلڈیٹی آف دا فالوئنگ آرگومنٹ. آل ہیومن بینگز آر مورٹل. Farhan is mortal, therefore Farhan is a human being. اچھا, اس میں بھی ہمارے پاس دو ہی سیٹس ہیں, ہیومن بینگس کا سیٹ ہے اور مورٹل کا, پچھلی ایگزامپل کی طرح, اور ایک سیٹ کو ہم نے دوسرے سیٹ کا سب سیٹ لینا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرحان کو کہاں پلیس کیا جا سکتا ہے. فرحان از اے مورٹل, اٹ از گیون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی ان دا ڈسک مورٹلس کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس ڈسک کے اندر ہونا چاہیے. اب مورٹلس کے اندر اگر آئے گا تو اٹ کین بی اس ڈسک میں آ جائے جو کہ ہیومن بینگس کی ڈسک ہے, یا ہیومن بینگس کی ڈسک سے باہر بھی آ سکتا ہے. تو دو ہمارے پاس پاسبلٹی ہے. جب فرحان کے لیے ہمیں ڈاٹ لگانی ہے وہ انر سرکل میں بھی لگا سکتے ہیں اور انر سرکل کے باہر بھی لگا سکتے ہیں, بٹ ود ان دا آؤٹر سرکل, مورٹلس کے ڈسک کے اندر اندر ہم نے لگانا ہے. دو ہمارے پاسبلٹیز ہیں. اگر اس ڈاٹ کو ہم ہیومن بینگس کی ڈسک کے اندر لگاتے ہیں دین فرحان بیکمز اے ہیومن بینگ, لیکن اس کو اگر ہیومن بینگ والی ڈسک کے باہر لگاتے ہیں تو فرحان از ناٹ اے ہیومن بینگ. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ آرگومنٹ آپ کو بتایا کہ اسی صورت میں ویلڈ ہوتا ہے وین آرگومنٹ اس کا کورسپونڈنگ جو ٹیبل بنتا ہے دیٹس آرگومنٹ ٹوٹولوجی بن رہی ہو, امپلیکیشن جو ٹوٹولوجی بن رہی ہو, لیکن اس میں ٹوٹولوجی نہیں بن رہی. ایک جگہ پہ فرحان از اے ہیومن بینگ اور دوسری اگر اس کو ڈاٹ کو کہیں اور جگہ پلیس کرتے ہیں دین اٹ از ناٹ اے ہیومن بینگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آرگومنٹ از ناٹ اے ویلڈ آرگومنٹ. اوکے, ابھی ہم نے جو دو ایکسرسائز کی ہیں, پہلی ایکسرسائز میں ہم نے ایک آرگومنٹ کو ویلڈ ثابت کیا تھا, دوسری ایکسرسائز میں ہم نے ایک آرگومنٹ کو انویلڈ پروف کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک آرگومنٹ آئے گا جس کے بارے میں پہلے سے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ویدر اٹ از ویلڈ اور ناٹ. ہم نے چیک کرنا ہے ویدر اٹ از ویلڈ اور ناٹ. لیٹس سی دس ایگزامپل. یوز ڈائیگرامس ٹو ٹیسٹ دا فالوئنگ آرگومنٹ فار ویلڈیٹی. No polynomial functions have horizontal asymptotes. This function has a horizontal asymptote. Therefore, this function is not polynomial. اب اس کی ڈائیگرام بناتے ہوئے بھی آپ نوٹ کریں کہ اس میں بھی
हमारे पास दो सेट्स बनेंगे. एक सेट हमारे पास बन जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शंस का, और एक सेट हमारे पास बन जाएगा उन फंक्शंस का विच हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स. और जैसे कि बताया गया है कि नो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हमारी पहली प्रीमाइज यही है. तो हमें जब ये दोनों सेट्स हम बनाएंगे तो हमें इन दोनों को डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज नो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स. तो इन्हें हमें डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा. तो हमने इन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट बना दिया है. अब हमने ये दूसरा हमारा प्रीमाइज ये है कि दिस फंक्शन हैज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ये डॉट हमें लाजमी तौर पे लगानी पड़ेगी विद इन द डिस्क दैट रिप्रेजेंट्स फंक्शंस विद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स. अच्छा, हमारा जो कंक्लूजन जिसे हमने साबित करना था वो ये है कि दिस फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो क्लियरली हमने डॉट लगाते हुए इसे चूंकि लगाना था उस डिस्क में जो कि हॉरिजॉन्टल फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है विद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, तो हम कभी भी उसे उस डॉट में नहीं लगाएंगे. इट विल नेवर बी देयर. सो आवर कंक्लूजन इज अ वैलिड कंक्लूजन. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप. ये भी उसी तरह की एक हमारा आर्गुमेंट है जिसकी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे. यूज अ डायग्राम टू शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू प्रेमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन. सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन की वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. हमारे पास दो प्रेमिसेस हैं. All dogs are carnivorous. Jack is not a dog. Jack is not carnivorous. अच्छा, अब हमारे पास जो सेट्स बनेंगे वो दो बनेंगे हमारे पास. एक सेट ऑफ डॉग्स है और दूसरा है कार्निवरस एनिमल्स का कैलेंडर सेट हमारे पास है. अब चूंकि कहा गया है कि ऑल डॉग्स आर कार्निवरस, तो इसका मतलब है कि डॉग्स की डिस्क को हम कार्निवरस की डिस्क के अंदर बनाएंगे, बिकॉज सेट ऑफ डॉग्स इज अ सबसेट ऑफ कार्निवरस एलिमेंट्स. अच्छा, सेकंड प्रीमाइज है जैग इज नॉट अ डॉग. तो जैग को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम डॉट लगाएंगे दैट विल बी सर्टेनली आउटसाइड द डिस्क फॉर डॉग्स. अब ये डॉट जो है हम कार्निवरस वाली डिस्क के अंदर भी लगा सकते हैं, स्टेइंग आउटसाइड डॉग्स, और कार्निवरस से बाहर भी हम लगा सकते हैं. अच्छा, अब अगर हम कार्निवरस हमने साबित करना है कि दिस आर्गुमेंट इज फॉल्स, तो इसका मतलब यह है कि विल हैव टू पुट द डॉट इनसाइड कार्निवरस, और इस तरह हमारा जो कंक्लूजन है वो डिस्प्रूव हो जाता है कि जैग इज नॉट अ कार्निवरस. ये हो सकता है कि जैक डॉग ना हो लेकिन इसके बावजूद वो कार्निवरस हो. सो वी हैव प्रूव्ड दैट द आर्गुमेंट इज इनवैलिड. अच्छा, अब एक और हम आखिरी इसी तरह की एक आर्गुमेंट को की एग्जांपल हम करते हैं. ये इसमें इट विल बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आप देखेंगे कि जब वेन डायग्राम बनाएंगे इट विल इन्वॉल्व 3 सेट्स इंस्टेड ऑफ 2. तो अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं. इंडिकेट बाय ड्रॉइंग डायग्राम्स whether the argument is valid or invalid. पहला प्रीमाइज है नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज गुड. दूसरा प्रीमाइज है नो गुड फूड इज वेस्टेड. और कंक्लूजन है नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज वेस्टेड. पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास सेट कौन कौन से हैं. एक सेट हमारे पास आ गया कॉलेज कैफेटेरिया फूड का, पहली प्रीमाइज को देखते हुए, और दूसरा सेट आ गया गुड फूड का. अब जब इन सेट्स को हम ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली हमें देखना है कि प्रीमाइज में चूंकि कहा गया है कि नो कॉलेज फूड इज गुड, तो ये दोनों सेट्स जो होंगे दे विल बी डिसजॉइंट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अच्छा, अब एक हमारे पास अगले प्रीमाइज में है कि नो गुड फूड इज वेस्टेड. तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वी नीड अ थर्ड सेट, उस सेट का, उस फूड का सेट जो कि वेस्ट हो जाता है. अब हमने तीसरा सेट ड्रॉ करना है फॉर द फूड दैट इज वेस्टेड. अब चूंकि कहा गया है कि नो गुड फूड इज वेस्टेड, तो इसका मतलब है कि गुड फूड वाली डिस्क और वेस्टेड फूड वाली डिस्क जो है दैट विल बी डिसजॉइंट.
لیکن اس طرح کی بات کالج کیفیٹیریا فوڈ کے ساتھ نہیں کی گئی. تو یہ پاسبلٹی ہمارے پاس ہے کہ سم کالج کیفیٹیریا فوڈ از ویسٹڈ. تو جب ہم اس کی ڈائگرام اس کی ڈرا کریں گے, اس کے لیے سیٹ ڈرا کریں گے وین ڈائگرام میں ویسٹڈ فوڈ کے لیے, تو اٹ ول بی ڈسجوائنٹ فرام گڈ فوڈ بٹ اٹ کین اوور لیپ کالج کیفیٹیریا فوڈ. اب ہمارا کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ نو کالج کیفیٹیریا فوڈ از ویسٹڈ. ٹھیک ہے, تو کلیئرلی یہ ڈائگرام شو کر رہی ہے کہ ایسا کچھ کالج کیفیٹیریا فوڈ ہو سکتا ہے, ان کا انٹرسیکشن ضروری نہیں کہ ایم ٹی ہو, ایسا کچھ کالج کیفیٹیریا فوڈ ہو سکتا ہے جو کہ ویسٹ ہو جائے. تو اس طرح ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. اچھا, وی ہیو ڈن اے نمبر آف ایکسرسائزز. یہ ساری کی ساری ایکسرسائزز ریئل لائف سے تھیں. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو انجوائڈ دیز ایکسرسائزز, اور ان میں کافی ویرائٹی بھی تھی. ہم نے وین ڈائیگرام کے ذریعے کچھ ریئل لائف پرابلمس کو سالو کیا ہے. اب ہم کچھ نئے کنسیپٹس, ایک دو نئے کنسیپٹ سیٹ تھیوری کے جو امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں وہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ انٹروڈیوس کر دوں. ایک تو ہے کنسیپٹ پارٹیشن آف اے سیٹ کا. پارٹیشن کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں, اے سیٹ میں بی ڈیوائڈیڈ اپ انٹو اٹس ڈسجوائنٹ سب سیٹس, سچ ڈویژن از کالڈ اے پارٹیشن. اور میرا خیال ہے ڈیفینیشن ایگزامپل سے زیادہ کلیئر ہو جائے گی, لیکن فی الحال اس کو دیکھیں گے پریسائزلی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کسی سیٹ اے کی اگر ہم پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں, اے پارٹیشن آف اے سیٹ اے از اے کلیکشن آف نان ایمپٹی سب سیٹس A1, A2 so on up to AN of A, such that their union of all the sets A1, A2, AN is equal to A, and the sets A1, A2, A3 are mutually or pairwise disjoint. تو اس کو سمبولیکلی, یہ سمبولک نوٹیشنز ہیں. ہوپفلی یو آر فیملیئر ود دیز میتھمیٹیکل سمبولک نوٹیشنز. ہم اسے پڑھیں گے. دیٹ از آئی ای کو ہم پڑھتے ہیں, دیٹ از for all ij varying from 1 to up to n, ai intersection aj is empty whenever I is different from j. اچھا, یہ جو کنسپٹ میں نے پارٹیشن کا دیا ہے اس کے لیے ابھی ہم وین ڈائیگرام بھی بنا کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سیٹ A ہے تو اس کی پارٹیشن اگر کی جائے گی انٹو 4 نان ایمپٹی سیٹس تو یہ اس طریقے سے ہم اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں. کہ اب اس میں دیکھ لیں کہ سارے کے سیٹ کی A1, A2, A3, A4 ان کی اگر یونین کی جائے تو پورے کا پورا سیٹ آ جائے گا, اور یہ سیٹس آپس میں پیئر وائر ڈس جوائنٹ ہیں, یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کر رہے. تو پارٹیشن کی اگر وین ڈائیگرام بنائی جاتی ہے تو وہ اس طرح کی وین ڈائیگرام بنتی ہے. اچھا, اب کچھ ایگزامپلس بھی پارٹیشنس کی ہم کر لیتے ہیں ٹو کلیریفائی دا کنسپٹ. ایک سیٹ ہم لیتے ہیں A which has 6 elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6. اس کے ہم نے 3 سیٹ لیے ہیں, سارے کے سارے نان ایمپٹی سب سیٹ ہیں. A1 has 2 elements 1, 2, A2 has 3 elements 3, 4, 5, A3 has only 1 element 6. اب اگر ان تینوں سیٹس کا یونین لے لیں تو یہ پورے کا پورا سیٹ A آ جائے گا, اور ان کو پیئر وائز اگر ہم انٹرسیکشن لیں, A1 کی انٹرسیکشن A2 کے ساتھ لیں, A1 کی انٹرسیکشن A3 کے ساتھ لیں, اور پھر A2 کی انٹرسیکشن A3 کے ساتھ لیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ایمپٹی سیٹ آ رہے ہیں, ان میں کوئی بھی کامن ایلیمنٹ, میوچلی کامن ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. تو اس طرح ہم کہہ دیں گے کہ A1, A2, A3 از اے پارٹیشن آف سیٹ A. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے سیٹ انٹروڈیوس کیے تھے, بالکل شروع میں نمبرز کے سیٹ انٹروڈیوس کیے تھے. ہم ان سیٹس کو ریوزٹ کرتے ہیں, ہم سیٹ آف انٹیجر کو دیکھتے ہیں, اور سیٹ آف انٹیجرز کی ایک بڑی کامن سی پارٹیشن ہے وہ ہم کریں گے. Let E be the set of all even integers and O be the set of all odd integers. Is EO a partition of Z, the set of all integers? Justify your answer. Z جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیٹ آف انٹیجرز ہے, اس میں 0 بھی آ جاتا ہے, پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس مائنس 3 پلس مائنس 4 اینڈ سو آن, سارے کے سارے پازیٹیو اور نیگیٹو نمبرز آ جائیں گے. ای میں ہم نے صرف وہ نمبرز لینے ہیں جو کہ 2 سے ڈویزبل ہیں, تو اس طرح ای میں ایلیمنٹس آ جائیں گے 0 پلس مائنس 2 پلس مائنس 4 پلس مائنس 8. او میں ہم نے وہ نمبرز لینے ہیں جو کہ 2 سے ڈویزبل نہیں ہیں, تو اس میں نمبرز آ جائیں گے پلس مائنس 1 پلس مائنس 3
plus minus 5 plus minus 7 so on. Clearly دونوں سیٹس میں کوئی بھی کامن ایلیمنٹ نہیں ہے. ای انٹرسیکشن او از ایمٹی, اور ان دونوں کا اگر یونین لیا جائے تو پورے کا پورا سیٹ زیڈ آ جاتا ہے. therefore we can say that EO is a partition of Z. پارٹیشن کے حوالے سے ایک ریمارک میں نوٹ کروانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر اے کوئی بھی سیٹ ہو تو اے اور اس کا کمپلیمنٹ یہ یونیورسل سیٹ کی پارٹیشن کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اے اور اے کے کمپلیمنٹ کا یونین آپ لیں گے تو پورا یونیورسل سیٹ آ جائے گا, اور اے اور اس کا کمپلیمنٹ جو ہے دے آر ڈسجوائنٹ, یعنی اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ از آلویز این ایمٹی سیٹ. اچھا, میں دوسرا کنسپٹ آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں پاور سیٹ کا. سب سیٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ ورڈز سب سیٹ. کسی بھی سیٹ کے اینی سیٹ کین ہیو اے نمبر آف سب سیٹس. تو جو کلیکشن ہے کسی بھی سیٹ کے سارے سب سیٹس کی, اسے ہم اس سیٹ کا پاور سیٹ کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کو فارملی دیکھ لیں. دا پاور سیٹ آف اے سیٹ اے از اے سیٹ آف آل سب سیٹس آف اے ڈینوٹڈ بائی پی اے. اور اس کی ایک سمپل ایگزامپل لے لیں. if A is a set of two elements 1 and 2, تو اس کے پاور سیٹس کون کون سے بنیں گے, اس کے کتنے سب سیٹس ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں ایمٹی سیٹ آ جائے گا. پھر وہ سیٹ ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جن میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے, تو یہ دو سیٹس بنیں گے 1 and 2. اور اگر ہمارے پاس آخر میں ہم پورے کا پورا سیٹ صرف لکھ دیتے ہیں, تو پاور سیٹ ہیز 4 ایلیمنٹس, phi, set containing 1, set containing 2 and the set itself. اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ اگر اے میں n ایلیمنٹ ہوں تو پاور سیٹ میں 2 to the power n ایلیمنٹس ہوں گے. اس رزلٹ کو ہم بعد میں پروو بھی کریں گے. اور پاور سیٹ کی کچھ بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلس بنائی جا سکتی ہیں. اٹ ول بی بعض یہ کنفیوز کرتا ہے پاور سیٹ. لیٹس سی اے فیو ایکسرسائزز. ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایمٹی سیٹ کا پاور سیٹ کیا ہوگا. پھر ہم نے معلوم کرنا ہے بی پارٹ میں کہ ایمٹی سیٹ کے پاور سیٹ کا پاور سیٹ کیا ہوگا. اور تھرڈ پارٹ میں ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایمٹی سیٹ کے پاور سیٹ کے پاور سیٹ کا پاور سیٹ کیا ہوگا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم نے پہلے پارٹ کے لیے ہم نے فائی کا پاور سیٹ معلوم کرنا ہے, تو فائی میں چونکہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو پاور سیٹ میں کتنے ایلیمنٹ ہوں گے. دے ول ہیو 2 to the power 0 ایلیمنٹس, یعنی 1 ایلیمنٹ. تو اس میں ایک ہی ایلیمنٹ آتا ہے. ایمٹی سیٹ کے پاور سیٹ ہیز اونلی 1 ایلیمنٹ, دا سیٹ اٹ سیلف فائی, جو کہ ایمٹی سیٹ ہے. تو پی فائی از اکول ٹو دا سیٹ کنٹیننگ دا سیٹ فائی. یہ فائی سے ڈفرنٹ ہے, اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ پاور سیٹ آف فائی از ناٹ ایمٹی, اٹ از اے سیٹ کنٹیننگ 1 ایلیمنٹ وچ از این ایمٹی سیٹ. اچھا, اب ہم نے جو ہمارے پاس نیا سیٹ آیا ہے, اب اس کا ہم نے پاور سیٹ بنانا ہے. نئے سیٹ میں ایک ایلیمنٹ موجود ہے, تو اس طرح اس کا جو پاور سیٹ ہوگا دیٹ ول ہیو 2 to the power 1 ایلیمنٹس ان اٹ. تو اس کے جو ایلیمنٹس آتے ہیں اس کے پاور سیٹ کے, اس میں ایک تو آ جائے گا ایمٹی سیٹ اور دوسرا آ جائے گا دا سیٹ اٹ سیلف. تو اٹ ہیز 2 ایلیمنٹس. دا پاور سیٹ آف فائی از اکول ٹو فائی اینڈ دا سیٹ کنٹیننگ فائی. اب ہمارے پاس ہم نے اس سیٹ کا پاور سیٹ بنانا ہے. ناؤ دس سیٹ ہیز 2 ایلیمنٹس, تو اس کا جو پاور سیٹ ہوگا دیٹ ول ہیو 2 to the power 2, دیٹ از 4 ایلیمنٹس. تو اس کے بھی ایلیمنٹس جو ہیں آپ انومریٹ کر لیں. پاور سیٹ آف فائی ہیز 4 ایلیمنٹس. پہلے ایمٹی سیٹ آ گیا, دین سیٹ کنٹیننگ فائی آ گیا, اور اس طرح باقی بھی ایلیمنٹس آپ ایزیلی انومریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میرے خیال آج ہم نے کافی ساری ایکسرسائز کر لی ہیں, اور although these exercises were interesting, آپ ظاہر ہے کہ اتنی ایکسرسائزز کے بعد کچھ تھک بھی گئے ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ کنکلوڈنگ لیکچر ہے اس ہماری ٹاپک کا, سیٹ تھیوری کا, جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا سا آپ کو زیادہ امیوز کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ, اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا فیمس پیراڈاکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسلز پیراڈاکس, وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو وٹ از اے پیراڈاکس. پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ پیراڈاکس ہم کہتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ کو وچ ہیز سم سارٹ آف کنٹراڈکشن ان اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرے خیال ایگزامپل سے زیادہ جب جیسے ہم رسلز پیراڈاکس کو اسٹڈی کریں گے اٹ ول بی کلیئر ٹو یو وٹس اے پیراڈاکس.
اچھا, اس پیراڈاکس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ میں نے ایک ریمارک دیا تھا کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. اف اے از اے سیٹ دین اے از اے سب سیٹ آف اے. لیکن عام طور پہ کوئی بھی سیٹ اپنا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم عام طور پہ یہ نہیں کہتے کہ اے از این ایلیمنٹ آف اے. عام طور پہ دس اسٹیٹمنٹ از یوزلی رانگ. اب میں آپ کو ایک سیٹ بتاتا ہوں. لیٹس اس سیٹ کے ایلیمنٹس ہم لیتے ہیں آل ایبسٹریکٹ آئیڈیاز. اب یہ کوئی نمبرز نہیں ہیں بلکہ آئیڈیاز ہیں. آل ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کا ہم ایک سیٹ بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو میں نے سیٹ انٹروڈیوس کیا ہے, دس از آلسو این ایبسٹریکٹ آئیڈیا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سیٹ جو ہے یہ اپنا بھی ایک ممبر ہوگا. تو اس کا یہ ایگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ دیر آر سرٹن سیٹس وچ آر ممبرز آف دیم سیلس. تو نارملی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نارملی ہم کہتے ہیں اے از ناٹ این ایلیمنٹ آف اے. نارملی تو یہ ٹرو ہوتا ہے لیکن نارملی یہ رانگ ہوتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں اے از آلسو ممبر آف اے, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, اف ایس از اے سیٹ آف all abstract ideas then S is a member of itself. اچھا, اب ہم ایک اور سیٹ بناتے ہیں, set of all sets that are not members of themselves. اب اس سیٹ کے بارے میں دیکھیں کہ کیا یہ اپنا ممبر ہے کہ نہیں. میں سیٹ کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم نے کس سیٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیٹ آف آل سیٹس دیٹ آر ناٹ ممبرز آف دیم سیلس. ٹھیک ہے, اس سیٹ کو ایس کہہ دیں, لیٹس کال اٹ ایس. تو ایس میں ایلیمنٹس کون سے سیٹ ہوں گے؟ وہ سیٹ ہوں گے جو کہ اپنے ممبرز نہیں ہیں. اب ایس کے بارے میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ از ایس اے ممبر آف اٹ سیلف؟ تھنک اباؤٹ اٹ. Is S a member of itself? اگر تو یہ اپنا ممبر ہو گیا then it shouldn't be there. اب ایک کنٹرڈکشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو اگر یہ ممبر نہیں ہے تو S میں تو ہم سارے ایلیمنٹ وہ سارے سیٹ انکلوڈ کر رہے ہیں which are members of themselves. یہ ایک طرح کی دونوں صورتوں میں بات نہیں بن رہی. اگر اس کو ممبر بناتے ہیں تب بھی بات غلط ہو جاتی ہے, اور اگر ممبر نہیں بناتے تب بھی بات غلط ہو جاتی ہے. There's a very very famous paradox which is attributed to a very famous mathematician and philosopher Bertrand Russell, اور اس کو ہم کہتے ہیں رسلز پیراڈاکس. یہ پیراڈاکس آپ کے لیے جاننا میرا خیال ہے اٹس انٹرسٹنگ. آپ کو اس کو I'm sure you will hear it again. اچھا, اس کی ایک اور بھی اینالوجی رسل نے خود ہی بتائی ہوئی ہے لے مین کو ایکسپلین کرنے کے لیے. جب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے تو یہ پیراڈاکس کو آپ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے ان سیٹ تھیوریٹک لینگویج. لیکن اگر آپ کسی عام آدمی کو سمجھانا چاہیں گے تو دین یو کینٹ یوز دا سیٹ تھیوریٹک لینگویج. تو اس کے لیے بھی رسل نے خود ہی اس کی ایک بنائی تھی, انالوجی بتائی تھی. اس لیے اس نے کہا تھا کہ اس پیراڈاکس کو اس طریقے سے اسٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وی تھنک اباؤٹ اے ولیج in which in a village there is a barber who shaves all those who do not shave themselves. اب کوشچن یہ آتا ہے who shaves the barber. اب اگر باربر کسی اور سے شیو کرواتا ہے تو پھر تو کنڈیشن کے مطابق ہی از دا پرسن جسے کہ باربر کو شیو کرنا چاہیے. باربر ان سب لوگوں کو شیو کرتا ہے who do not shave themselves, all and only those who do not shave themselves. اور اگر وہ خود اپنی شیو کرتا ہے تو پھر تو اسے نہیں کرنی چاہیے, بیکاز باربر shaves only those people who do not shave themselves. So it becomes a paradox. I hope you have enjoyed learning about this paradox, and I would like to conclude my lecture with this very interesting and famous paradox of Russell's, and I'll see you next time with a new topic. Khuda Hafiz.